پشتون، پختون اور پشتین یہ صرف پشتو لہجوں کی ڈفرنس ہے، اور یہ ڈفرنس اتنی ڈیپ نہیں ہے کہ سوشل انجینئر اس کو ایکسپلائٹ کر سکے۔ سے کندھار تک جو لوگ پشتو بولتے ہیں وہ شین پر زیادہ زور دیتے ہیں، جلال آباد سے پشاور تک جو لوگ پشتو بولتے ہیں وہ خے پر زیادہ زور دیتے ہیں، اور جو لوگ بنو اور وزیرستان کے وہ یہ پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ دراصل پنجاب میں جو لوگ پنجابی بولتے ہیں اس میں بھی یقینی ڈفرنس پائی جاتی ہے۔ فیصل آباد کے جو لوگ ہیں وہ سین استعمال کرتے ہیں جملے کے آخر میں، یعنی کون آ گیا سی، اور لاہور کی پنجابی بولنے کا، لاہور میں جو لوگ رہائشی ہے اس کی پنجابی بولنے کی طریقہ بالکل سمپل ہے۔ اسی طرح انگلش میں بھی آسٹریلین، برٹش اور امریکن انگلش میں فرق ہے۔ دراصل بات یہی نہیں ہے، یہ ایک سوشل انجینئرنگ کے تحت ہو رہی ہے۔ پشتونوں میں ڈفرنس پیدا کرنے کی سوشل انجینئرنگ کی ابتدا اس سٹیج سے شروع ہوتی ہے جب پشتونوں کو سوال کرنا چاہتا کہ آپ طالب ہو یا نہیں، دوسروں سے جنہوں نے طالبان کو بنائے تھے۔ تو اس کے مخالف انہوں نے پشتونوں سے سوال پوچھے کہ آپ پشتون طالب ہے سارے، تو پشتون اس کے جواب دینے لگے ہر پلیٹ فارم پر، ہر سیریز میں، ہر ڈرامے میں کہ آپ پشتون طالب نہیں ہوتا، ہر پشتون طالب نہیں، ہر پختون طالب نہیں، ہر افغان طالب نہیں۔ یہ ہم لوگ اپنی وضاحت کرنے لگے، اپنی صفائیاں دینے لگے۔ اس کے مخالف ہم لوگوں کو ان سے سوال کرنا چاہتا کہ آپ طالب ہو یا نہیں، آپ طالب ہو یا دوسرے ہو، اور وہ ہمیں جواب دیتے تھے۔ تو اس چیز کو جب پشتونوں نے ایزیلی ایکسیپٹ کیا تو اب یہ دوسرا سٹیج ہے سوشل انجینئرنگ کی، جب کے رہنے والے عموماً یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم نیچرلی بائی گاڈ پشتونوں سے آگے ہیں دماغی لحاظ سے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے ان کی کچھ ہسٹوریکل ریزن ہے جس کی بنا پر وہ دوسروں صوبوں سے آگے ہے، اسپیشلی ایجوکیشن کی فیلڈ میں۔ وہ اس لیے آگے ہے کہ جو بھی بیرونی عملاور آتے ہیں تو وہ سب سے پہلے اپنے جو اس علاقے کا دارالخلافہ ہوتا ہے اس میں امن و امان قائم کرتا ہے۔ تو لاہور کافی عرصے تک مغول امپائرس کی اس سے پہلے جو امپائرس آئے تھے اس کی بھی یہ کیپٹل تھی، اور بعد میں انگریزوں کی بھی دارالخلافہ یہی لاہور تھی۔ تو وہ سب سے پہلے امن و امان وہاں پر ہی قائم کرتے تھے، وہاں پر یونیورسٹیز وغیرہ بناتے تھے، اور جو دوسرے صوبے ہیں پشتون جو علاقے ہیں اس پر یہ جو بہادر ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ نیچرلی ہی بہادر بن گئے۔ دراصل ترک سے جو عملاورز پنجاب پر حملہ کرتے تھے، پنجاب پر وہ حملہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ زراعت کی دور تھا، انڈسٹریل ریولیوشن شروع ہی نہیں ہوا تھا، تو اس وقت موڈ آف پروڈکشن جو تھا وہ زراعت تھا، تو اس لیے وہ پنجاب کی زمین ہموار تھی اور وہاں پر پانی تھا، تو اس لیے جو سینٹرل ایشیا سے حملاور آتے تھے تو ان کا سامنا پہلے پٹھانوں سے ہوتا تھا اور پھر وہ یہاں پر آتے تھے، اور پٹھان وہاں پر مضبوط قلعے نہ بنا سکتے تھے کیونکہ ایک تو وہاں پر ایک جگہ پر زیادہ آبادی نہیں بستی تھی کیونکہ علاقے پہاڑی تھے، اس لیے ہر آدمی کو سیلف ڈیفنس کی ٹریننگ حاصل کرنا ضروری تھا، اور اس لیے جنریشن ٹو جنریشن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پشتون جو تھے وہ لڑاکو بن گئے، اور جو پنجابی جو تھے جو بھی حملاور آتے تھے تو وہاں پر ہی کرتے تھے، امن و امان قائم کرتے تھے، وہاں پر یونیورسٹیاں وغیرہ بناتے تھے، وہاں کے حالات کو بہتر کرتے تھے۔ تو اس لیے جو پنجابی تھے وہ ایک جنریشن ٹو جنریشن تک وہ اس نے امن و امان دیکھا، یونیورسٹی تک اس کی ایکسیس تھی، اعلیٰ تعلیم تک اس کی ایکسیس تھی، اس لیے وہ تھوڑے سے دوسروں صوبوں سے آگے نکل گئے تھے۔